آج سورہ آل عمران کی 180 پر 7ویں آیت کی تفسیر شروع کرنی ہے۔ گزشتہ مجلس میں 180 پر 5 اور 180 پر 6 یہ دو آیتوں کی تفسیر ہم سنے تھے۔ یہ دو آیتوں کا ہر جملہ مومن کے لیے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور خاص کر آج جس دور سے مسلمان گزر رہے ہیں ان کے لیے تو بے حد ضروری ہے کہ یہ دو آیتیں ہو سکے تو یاد کر لیں، یا ان دو آیتوں کا معنی ہمیشہ ذہن میں رکھیں جن کی تفسیر ہم نے گزشتہ بار سنی تھی۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ فرسٹ سینٹنس 1 2 3 4، یہ آیت میں 4 سینٹنس ہیں۔ دنیا بدل جائے گی یہ 4 سینٹنس یاد رکھیں گے۔ پہلا سینٹنس کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنا ہے، مرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے تو پاگل کی طرح جس طرح دنیا کے پیچھے رہتے ہیں، یہ پاگل پن خود بخود چلا جاتا ہے۔ مرنا ہے، اور کب مریں گے معلوم نہیں، کل بھی مر سکتے ہیں، آج بھی مر سکتے ہیں۔ تو جو مرنے کو بھول جاتا ہے وہی دنیا کے لیے سب کچھ کر بیٹھتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں مجھے اس دنیا سے جانا ہے، تو چلے جائیں گے تو کیا ختم ہو جائے گا؟ فنش نہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم لوگ قیامت کے دن تمہارے کیے کا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ مطلب جو ہم نے دنیا میں کیا ہے، اگر اچھا کیے تو ثواب ملے گا، برا کیے تو عذاب ملے گا۔ تو جینا ہے جتنا ہو سکے برے کاموں سے بچ کر جینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جب نیکی کرنے کا موقع ملے، جب چھوٹی نیکی بڑی نیکی، ہر سانس میں نیکی کرنے کا موقع ملے، نیکیوں کو جماتے رہیں، نیکیوں کو جماتے رہیں۔ ایسے لوگوں کو میں دیکھا ہوں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ نیکی کماتے رہتے ہیں۔ اگر بیٹھے ہیں بور مارتا ہے، آج ہماری زبان ہماری سوچ بور ہے، کیا تبھی کریں گے؟ ذرا IPL دیکھیں گے، گانا سنیں گے، ذرا کامیڈی دیکھیں گے۔ یہ حالت ہماری ہے، بے وقوفی ہے۔ اب انشاءاللہ یہ آیت سننے کے بعد ہر لمحہ، اب میں خاموش ہوں، اب کیا نیکی کر سکتا ہوں میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ انسان کی طبیعت میں تھوڑا ایک بیزارگی آتی ہے، اب فوراً دوسری نیکی کرنا، بیان سننا۔ اب بیان سننے میں بھی کب تبھی تھوڑا نیند آئی، تھوڑا یہ آیا، فوراً جا کر کسی غریب کی مدد کر دینا۔ اب اس میں بھی دل نہیں کر رہا ہے، بچوں کی تربیت کرنا، بیٹے کیا کرے، کیا پڑھے، کیا کریں گے، یہ کریں گے۔ اب اس میں بھی دل نہیں لگ رہا ہے، ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھ جانا، امی آپ کیسے، عبادت۔ ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ماں باپ کا دل لبھانے کی باتیں کرنا، عبادت۔ اب ماں باپ نہیں ہے، بیوی سے محبت سے بات کرنا، عبادت۔ بیوی کے پاس بیٹھے سوچ کر جانا، بیوی کے ساتھ محبت سے باتیں کرنا حضور کی سنت ہے، تو جا کر بیوی سے کیسا دن کیسا گزرا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، خوش ہیں کیا پریشانی ہے، میرے سے نکاح ہو کر آپ خوش ہیں کیا، یہ بات کرنا۔ تو کوئی نہ کوئی لمحہ کسی نہ کسی نیکی میں گزارنا، اور جتنا ہو جب یہ سوچ بن جائے گی ہماری، کچھ نہ کچھ میں نیکیاں کروں گا، کچھ نہ کچھ نیکیاں کروں گا، میں آپ کو کہتا ہوں برائی کا خیال نہیں آئے گا۔ اور جو بھی انسانی خواہشات ہیں حلال طریقے سے ہم پورا کر کے نکلیں گے۔ موت کو یاد رکھنا ہے، اور میرا ہر لمحہ یا تو ثواب میں جا رہا ہے یا عذاب میں جا رہا ہے۔ کتنی گھڑیاں باقی رہ گئیں معلوم نہیں ہے، میں میری نیکیاں جماتا رہوں گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے۔
آج کئی مسلمانوں کو یہ بات ذہن سے چلے گئی ہے، صبر کرو بولے تو کیا بولتے ہیں لوگ، صبر کرو جنت ملے گی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مسلمانوں کو۔ دنیا سب کچھ سمجھ کر بیٹھے ہیں، آپ نصیب والے ہیں آپ لوگ کہ یہ باتیں سن کر صبر سے بیٹھے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ صبر کرو با، خاموش رہو، صبر کرو۔ ہاں، ظلم جھیلنا کیا، ظلم کو جب دبا سکتے ہیں دباؤ، جب ظلم کو دبا نہیں سکتے تب تک صبر کرو۔ یہی you want to be a Muslim? Are you happy being a Muslim? If it is so, then the most happiest thing in your life is getting Jannah. If you are not interested in getting Jannah, that means you are not a believer. غور سے آپ سارا قرآن پڑھیں، سارا حدیث پڑھیں، آخر میں بات یہی آتی ہے جنت ملے گی۔ تو جنت کی خواہش نہیں رہی، قرآن سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، جہنم کا ڈر نہیں رہا، یہ سب باتیں بیکار رہ جائیں گی۔ جنت متین کیا ہونا؟ جنت۔ کیا چیز سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ جہنم سے۔ بچپن سے بچوں کے دلوں میں بات ڈالنا۔ میری والدہ جب شعور آ رہا تھا، 3 سال یا 4 سال کی عمر تھی، تب سے بات کرتے وقت جھوٹ بولنا نہیں، اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تب سے ذہن میں بات بیٹھی، جھوٹ بولیں گے جہنم میں بچھو زبان کو پکڑ لے گا۔ اللہ کے فضل سے ان کی جو بچپن میں وہ سوچے کہ بچے کے دل میں جہنم کا ڈر ڈال دینا، اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ جہنم کا ڈر ہے دل میں، گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ ہم تو اتنی آیتیں سننے کے بعد بھی جہنم کا ڈر نہیں ہے، جنت کی خواہش نہیں ہے۔ وہ صحابہ مدینے سے آئے، یعنی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں محنت کر رہے تھے، 10 سال گزر گئے۔ 11ویں سال مدینے کا ایک قافلہ آیا حج کے لیے، یثرب کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کو دین سکھانے کے لیے۔ ان کی کوشش سے مدینے میں جتنے گھر ہیں ہر گھر میں ایک مسلمان بن گیا۔ اب 1 سال، کتنے سال دین سنے ہیں؟ 1 سال۔ یعقوب آپ کب سے دین سن رہے ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے۔ میں 40 سال سے زیادہ دین سن رہا ہوں۔ حمید اللہ بھائی 40 سال سے زیادہ دین سن رہے ہیں۔ ذاکر سر کئی سال سے دین سن رہے ہیں۔ 1 سال پوری آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی، ابھی سورہ بقرہ نازل ہی نہیں ہوا، ابھی سورہ آل عمران نازل ہی نہیں ہوا، ابھی پورا قرآن بھی نہیں سنے، نازل نہیں ہوا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، ابھی حج فرض نہیں ہوا، ابھی آیت میراث نہیں اتری، ابھی طلاق کے احکام نہیں اترے، کئی احکام ابھی تک نہیں اترے۔ 1 سال دین سنے۔ اگلے سال آتے ہیں، خفیہ تدبیر ہوتی ہے، ہڈن پلاننگ، کہ رات کو کہاں حضور سے چھپ کر ملیں گے، کیونکہ لوگ حضور سے مل رہے ہیں، معلوم ہوگا مکے والے آ کے قتل کر دیں گے۔ چھپ کر آدھی رات کو ایک جگہ پر حضور سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ صرف 1 سال ایسا تڑپ رہے ہوتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے، گویا 14ویں رات کا چاند دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نئے لوگ جو ابھی دیکھے نہیں حضور کو، 2 لوگ نکل کر آئے، دونوں ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ ہے محمد اور یہ ہیں ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
2 سال یا 3 سال کے بڑے ہیں حضور سے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں حضور، آ کر مدینے کے صحابہ سے بیعت لیتے ہیں کئی باتوں کا، ہم ایمان لائیں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، ہم اللہ کی کتاب سنیں گے، اللہ کے احکام پر چلیں گے، کئی چیزوں کی بیعت ہو گئی۔ اور اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مدینہ آ جائیں، مدینے کے ہر گھر میں ایک مسلمان ہے، ہم آپ کو ساتھ دیں گے، آپ ہجرت کر کر آ جائیے۔ تو حضرت عباس جن کے دل میں ابھی کلمہ نہیں بیٹھا، بھتیجے کی محبت میں کہہ رہے ہیں یا معاشر الانصار، اے مدینے والو، یا اہل یثرب، ابھی ان کا نام انصار نہیں ہوا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، اے مدینے والو، ذرا سوچ لو کس بات کی بیعت کیے ہو۔ جب میرا بھتیجا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جب میرا بھتیجا مدینہ تشریف لائیں گے تو مطلب کیا، ان کی ساتھ تمہارے مدینے میں مصیبتیں آئیں گی۔ حضور جب آئیں گے ہمارے گھر میں، جب حضور کا راج آ جائے گا، شروع میں مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے۔ جو ہی انسان شریعت پر چلنا شروع کرتا ہے کیا ہوتا، سود لینا نہیں، سود دینا نہیں، لون لینا نہیں، وہ کرنا نہیں، یہ کرنا نہیں۔ شروع میں کیا ہوتا ہے، جو حرام کمائی رہتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، شروع میں سب نقصان ہوگا، تمہیں مال کا نقصان ہوگا، تمہارے جانوں کا نقصان ہوگا، مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، ساری دنیا تمہاری دشمن بن جائے گی۔ یہ تمام چیزیں برداشت کرنے کے بعد اگر تم ڈر کر ہمارے اس بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی چھوڑ دو، ہم کافی ہیں ہمارے محمد کو بچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، اتنا نقصان اٹھانے کے بعد بھی تم کو بھروسہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گے تو ان کو لے کر جانا۔ دیکھو ہم کہاں، وہ 1 سال دین سیکھنے والے کہاں۔ کیا میرے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ یہ سننے کے بعد انصار صحابہ، یہ مدینے والے صحابہ یہ سوچیں گے اچھا مصیبت آئیں گے کہ آئندہ سال دیکھیں گے۔ بولے جان جاتی ہے تو جانے دو، مال جاتا ہے تو جانے دو، محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 1 سال حضور یا رسول اللہ، اس کے بعد یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے مال بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں بتائیے اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ ہم سب کو چاہیے کیا؟ ہیلتھ، ہیلتھ از ایوری تھنگ، ویلتھ از ایوری تھنگ۔ یہاں ہیلتھ بھی جائے گی، ویلتھ بھی جائے گی، لائف بھی جائے گی، سب کچھ جائے گا، اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ اب اس سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے تو اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز ہو جو تمام چیزوں سے اچھی ہو۔ حضور فرماتے ہیں لکم الجنہ، تم کو جنت ملے گی۔ ابھی سورہ رحمان کی وہ ساری آیتیں سنے ہیں نہیں سنے ہیں معلوم نہیں، جنت کی خوبصورتیاں ابھی ساری سنے ہیں نہیں سنے ہیں معلوم نہیں۔ حضور کہتے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، تو کہتے ہیں الحمدللہ، ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو سوچ مومن کی کیا ہونی چاہیے؟ مجھے جنت ہونا اور میں جہنم سے بچنا۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، اور کامیاب ہو گیا۔ ہم سب یہی سمجھ کر جیتے ہیں، بیچ میں دنیا آتی، کسی کو بلڈنگ مل جاتی، وہ آ کر کہتا رات کو اے سی میں بہت آرام کی نیند آئی، اب یہاں وہ جو خواہش جنت کی تھی وہ اے سی کی طرف جاتی، وہ کوئی کسی کے بچے سب سلامت رہتے، ہمارے بچوں کو سب کو بیماریاں رہتی، ہم کو
کچھ خریدنے کے لیے پیسے نہیں رہتے، سب دنیا سامنے آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ کبھی بھی دنیا کو رغبت کے ساتھ نہ دیکھیں، کبھی بھی دنیا کو خواہش کے ساتھ نہ دیکھیں۔ جہاں دنیا نظر آتی ہے وہاں سے ہٹ جائیں۔ جو آدمی اپنی انشاءاللہ واقعہ ایک آئے گا اس کے ریلیٹڈ، جو بھی اپنی دولت بتاتا ہے وہ جگہ نہ جائیں۔ جہاں بھی دنیا آپ کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتی ہے ادھر سوچیں نہیں۔ بس میں جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، کوئی اے سی کار میں جا رہا ہے، خواہش آتی نا، جہاں جہاں خواہش آتی مائنڈ ڈائیورٹ کر لیجئے۔ آپ سیکنڈ کلاس میں ٹریول کر رہے ہیں، بغل میں شتابدی ایکسپریس جا رہی ہے، وہ دیکھ کر خواہش نہیں آنا، آج سے شروع کر لیجئے۔ کیوں؟ یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے کا سامان ہے، جو ہی دنیا اٹریکٹ کرے گی دھوکے میں چلے گئے ہم لوگ۔ ڈپلیکیٹ چیز لا کر کوئی آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے اور آپ اس کے طرف رغبت ہو گئے تو مطلب کیا؟ ضرور جنت کی خواہش چلے جائے گی۔ ویسی ورثہ جتنا دنیا پسند آئے گی اتنا جنت دماغ سے چلے جائے گی۔ کسی نے آ کر اپنے شیخ سے کہا، سچے پیر صاحب سے، ٹھکانے والے پیر صاحب نہیں، کسی نے ان سے پوچھا حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں مزہ نہیں ملتا حضرت، صحیح میں نماز میں نہیں ملتا۔ ہماری حالت یہ نہ ہے، نماز میں کیسا مزہ ملنا معلوم؟ مزہ ملنا، وہ آئی پی ایل دیکھنے والے کو آئی پی ایل میں ایک مزہ ملتا نہیں۔ Now we are going to start the match, the toss is on، کیا مزے سے بیٹھتا انہیں۔ ویسے وہ کچھ بھی نہیں، نماز میں اس سے زیادہ مزہ ملنا۔ ہم کو نماز میں مزہ نہیں ملتا حضرت، کیا کرنا؟ فرماتے ہیں جب تک دنیا میں مزہ ملے گا تب تک نماز میں مزہ نہیں ملے گا۔ دنیا کو صرف برتنے کی اتنی دنیا یوز کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، چھوڑ کر جانا ہے۔ میں تمل بیان میں بھی یہ سوال پوچھا تھا شارق سے، اب پھر سے پوچھ رہا ہوں۔ شارق کو نہیں پوچھیں گے، ان کو تو جواب معلوم ہے، کسے پوچھیں گے؟ وسیم، آپ بستی میں گئے، کہاں گئے آپ؟ کمبوکونم گئے، کمبوکونم گئے تو کمبوکونم میں عظمت اللہ بھائی آپ کے لیے ارینجمنٹ کیے ہیں، تو بولے آپ کو کہ وسیم بھائی دو آپشن ہیں، ایک آپ کو رہنے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل دی جائے گی۔ میں دیکھا نہیں، ایک ہوٹل گیا وہ 5 اسٹار کیا معلوم نہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں آپ رہ سکتے ہیں، کھانا سب 5 اسٹار ہوٹل کا۔ دوسرا کیا، آپ کے لیے ایک جتنا ضروری ہے ویسے کمرے میں آپ رہ سکتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل نہیں، جتنا ضروری ہے پلیانتوپ میں ایک کمرہ، ویسا ایک کمرہ۔ دو آپشن آپ کو دیے، آپ کون سا پسند کریں گے؟ جو ہے وہ بولو۔ ظاہر ہے سب 5 اسٹار ہوٹل ہی پسند کریں گے نا، نہیں کیا؟ اب بھی تمہیں بیان کرے حضرت، اب ہم نہ 5 اسٹار ہوٹل کی طرف دل جاتا نہیں حضرت، یہ بول کے بولنا نہیں تھا میں، اب سب کو بتا دیا، اب سب الحمدللہ سب کے دل سے 5 اسٹار ہوٹل کی محبت نکال کر پھینک دیے۔ اب میں سوال کرا تو کیا بولیں گے؟ مٹی میں جائے 5 اسٹار ہوٹل بولیں گے۔ نارملی ایک آدمی کیا پسند کرے گا؟ 5 اسٹار ہوٹل پسند کرے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ 5 اسٹار ہوٹل میں رہے 3 دن کے بعد آپ کہاں تبھی آپ کا بندوبست کر لو۔ اگر وہ چھوٹے کمرے میں رہے، ہمیشہ آپ کو رہنے کے لیے فری ہے، آپ کی ذمہ داری ہماری، تو آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ چھوٹا کمرہ۔ کیوں 5 اسٹار ہوٹل نہیں؟ وہ 5 اسٹار ہوٹل حضرت 3 دن کے بعد کیا کرنا؟ تو اللہ شروع کر رہا ہے آیت کہ جتنا بھی دنیا میں بادشاہ بن جا، صحت مند ہو جا، خوبصورت ہو جا، جوان ہو جا، باڈی بلڈر ہو جا، حافظ قرآن بن جا، مفسر قرآن، جو بھی تو بننا ہے بن جا، ٹیمپرری ہے۔ جو ہی ٹیمپرری کا لفظ سنتے ہیں ہم وہ چیز پسند نہیں کرتے، تو آیت کی شروعات ہی کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ٹیمپرری ہے۔ جب اب ہماری سوچ
جنت کے لیے آ گئی. جب جنت کے لیے آؤ گے تو جہنم کی تڑپ رکھنے والے تمہیں جینے نہیں دیں گے. ٹو اپوزٹ تھاٹس. جو دنیا کے لیے جی رہے ہیں وہ بھی یہیں پہ جی رہے ہیں، جو آخرت کے لیے جی رہے ہیں وہ بھی یہیں پہ جی رہے ہیں. تو آخرت کے لیے جینے والوں کو کبھی دنیا کے لیے جینے والے پسند نہیں کریں گے. برقع پہننے والی عورت کو برقع نہیں پہننے والی کبھی نہیں پسند کرے گی. آج ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک مولانا کا، ماشاء اللہ اچھا جواب دیے. ایک لڑکی پوچھی، لیکن وہ انصاف پسند لڑکی تھی. وہ بولی کہ مولانا آپ لوگ کب لڑکیوں کو برقعے سے آزاد کرو گے؟ برقع ایک بوجھ ہے، اس بوجھ سے کب آزاد کرو گے؟ میں بھی سمجھا نہیں یہ کیا جواب دیں گے. تو مولانا بولے برقعے سے آزاد ہونا یا برقعے کو آزادی سمجھنا یہ دو سوچ ہے. جو برقع نہیں پہنتی وہ برقعے کو قید سمجھ رہی ہے، اور جو برقع پہنتی ہے وہ برقعے کو ایک راحت سمجھ رہی ہے، کیونکہ گندے کتوں کی نگاہ سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے. برقع نہیں پہنے تو کون دیکھے گا؟ غلیظ آدمی دیکھے گا نا، عورتوں کو دیکھنے والا. وہ گندی نگاہ سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے. تو بولے کہ وہ بات چھوڑو، برقع قید ہے نہیں ہے. ہم کس چیز پہ بات کر رہے ہیں؟ برقع نہیں پہننے والی کو بھی ایجوکیشن ملنا، برقع پہننے والی کو بھی ایجوکیشن ملنا. لیکن تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ برقع پہننے والی سے اس کا ایجوکیشن چھین رہے ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دنیا والوں کو آخرت والے پسند نہیں آئیں گے تو ہوگا کیا؟ تمہیں ستائیں گے. تو جب تم دین پر چل رہے ہو اور تمہیں ستایا جا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مبارکباد. آج ہم کو اس ملک میں تکلیف ہو رہی ہے نا، کنگریچولیشنز، بیکاز یو آر اے بلیور. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ہاں ہو رہی ہے حضرت، بہت تکلیف ہو رہی ہے حضرت، کیونکہ آپ بلیور ہیں. آپ مومن نہیں رہے، آپ کہیں گے برقع نکالنا، ہاں برقع نکال دیے. کوئی ایجوکیشن ہی پڑھنا، ہاں کوئی ایجوکیشن ہی پڑھیں گے. جمعہ کی نماز نہیں پڑھنا، جانے دیجئے، کوئی پرابلم نہیں. سب چیز چھوڑ دی، آپ کو تکلیف نہیں ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تم کو ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں، تمہارے جانوں میں تکلیف دی جائے گی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور ضرور تم لوگ سنو گے ان لوگوں سے جو تمہارے پہلے کتاب دیے اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف کی باتیں سنو گے. دل دکھے گا. دکھ رہا ہے نا آج ہمارا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، دل دکھ رہا ہے نا. ضرور ہوگا، بی ریڈی فار دیٹ. اگر وہ ہو رہا ہے تو آپ جنت کا سفر طے کر رہے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، یہ تب چیزیں آئیں گی تو کرنا کیا؟ صبر. وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر کر گزارو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ بہت پختہ کام ہے. اور ہم نے گزشتہ آیتوں میں سنا صبر اور تقوی جب جمع ہو جاتا ہے اللہ کی مدد اتر جاتی. صبر، تقوی، یہ دو چیز جمع ہوئے سیدھے اللہ کی مدد اتر جاتی. فرشتے 3000 فرشتے اترے بدر میں، اب کیوں نہیں اتریں گے؟ ہوا ہے، کئی مسلمان بچ کر آئے، مدد غیبی مدد اترے گی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اب آئیے آج کی تفسیر. یہ منظر سمجھ میں آ گیا نا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو یہودی جو ستا رہے ہیں مسلمانوں کو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے لیا، مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے عہد لیا. یعنی یہودی اور نصارہ کے جو عالم ہیں، جو تورات پڑھتے تھے، جو انجیل پڑھتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، بے شک تم اس کو بیان کرو گے. کس کو؟ بتاتا ہوں. لِلنَّاسِ، لوگوں کو،
اس چیز کو بیان کرو گے، ولا تکتمونہ، اور نہ اس کو چھپاؤ گے۔ کس چیز کو بیان کرو گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں جو شان آئی ہے، انجیل میں جو شان آئی ہے، عالموں سے وعدہ لیا گیا کہ محمد مصطفیٰ کی شان بیان کرو گے۔ آج افسوس کی بات ہے، حضور کی امت میں پیدا ہو کر حضور کی شان جب بیان کی جاتی ہے، مسلمانوں کو سننے کا شوق نہیں ہے۔ تورات والوں سے کہا جا رہا ہے، انجیل والوں سے کہا جا رہا ہے، ضرور تم ان کی شان بیان کرو گے اور نہ اسے چھپاؤ گے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ جو حق تمہیں بتایا گیا، جو چیزیں تمہیں بتائی گئیں کہ اللہ ایک ہے، سود خوری حرام ہے، ظلم حرام ہے، یہ تمام چیزیں تم بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ، یہ لوگوں نے کیا کیا؟ اس عہد کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنے پیٹوں کے پیچھے۔ کیسا حضرت پھینک ڈالے؟ کیکو پھینک ڈالے؟ کیوں پھینکے؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے میں ذلیل قیمت خرید لیے، کم قیمت خرید لیے۔ کم قیمت خریدے گا تو 50 روپے لیے، 100 روپے لیے نہیں، ہزاروں کروڑوں لیے۔ لیکن اللہ کیوں اس قیمت کو کم قیمت کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جنت گئی، جنت کے بدلے میں کروڑ مل جائے، ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، سب چھوڑ کر جانا ہے۔ اب میں 1000 کروڑ مجھے آپ دے ڈالو، کتنا استعمال کروں گا میں؟ 1000 کروڑ میں استعمال کر لوں گا؟ نہیں۔ میرے بعد وہ 1000 کروڑ میرے بچے استعمال کریں گے، گارنٹی ہے؟ نہیں۔ تو نمبر کتنا بھی زیادہ ہو، جتنا میں استعمال کروں گا وہی میرا ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا ہے جو انہوں نے خریدا۔ یہ آیت اتری یہودیوں کے عالموں کے لیے، نصارہ کے عالموں کے لیے، لیکن اس میں سبق آج کے ہمارے علماء کے لیے بھی ہے۔ عالم بننا اور عالم کا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پہلے عالم بننا ہی بہت مشکل ہے کہ سب انجینئر بنتے رہیں گے، ڈاکٹر بنتے رہیں گے، ایڈوکیٹ بنتے رہیں گے، اپنا فیوچر کے مطابق پڑھ رہے ہوں گے، 1 سال پیچھے ہو گئے تو بھی کیریئر پیچھے ہو گیا۔ لیکن عالم وہ تمام چیزوں کی فکر چھوڑ کر، اپنی دنیا، اپنا کیریئر سب چھوڑ کر مدرسے میں جا کر پڑھتے ہیں۔ 7 سال بس نہیں ہے، ٹھکاتے ہیں لوگ۔ 2 years عالم کورس، 1 year عالم کورس، سب آن لائن کا۔ اللہ ایسے کمائی سے بچائے۔ کیسے 2 سال میں عالم بنا دو گے؟ کسے ٹھکا رہے ہو؟ کیسے 2 سال میں عالم بن سکتے ہیں؟ لوٹ رہے ہیں آن لائن کلاسز۔ اور ہمارے لوگوں کو مسجد میں آ کو تفسیر سنیں گے نہیں، فری کلاس۔ ماشاءاللہ کئی آن لائن کلاسوں سے بہتر طریقے سے قرآن سمجھ رہے ہیں، فری میں آ کر نہیں بیٹھیں گے، آن لائن میں جوائن کریں گے۔ کیوں؟ فری میں بیٹھے گا تو میں بھی یعقوب ایکول ہو جائیں گے نہیں، ہمیں اسپیشل۔ یہاں کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں ملی، 3 سال سے تفسیر سن رہے ہیں، ہاں کیا ملا؟ ان کے دلوں کو معلوم ہے 3 سال میں کیا ملا، دل کی دنیا کیا بدلی، آپ کے دلوں کو معلوم ہے کیا بدلی۔ سننا، مجلسوں میں بیٹھ کر سننا۔ عالم بننا مشکل، اور عالم بننے کے بعد عالم کا کام کرنا اس سے بڑا مشکل۔ مجھے کئی لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں، آپ اس طرح ونڈے گنڈے پہ زیادہ بات نہ کریں۔ نہیں بات کیا تو میں کام نہیں کیا نا، کم کر رہا ہوں میں۔ مجھے سب سے بڑا ڈر کیا ہے معلوم؟ میں جب خبر میں جاؤں گا، ایک سوال پوچھیں گے تو میں گیا کام سے۔ کیا سوال ہے؟ تیرے ارد گرد اتنی مندروں میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو کیا کر رہا تھا؟ کیا جواب دوں گا میں؟ آئی ایم فیلڈ۔ صرف مسلمانوں کو بول لے کر بیٹھا ہوں میں، فیلڈ عالم میں۔ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ مائی ڈیوٹی۔
بڑی بڑی بتوں کو، بندروں کو کھڑا کر رکھا گیا. وسیم تو کیا کیا؟ کیا ہو جاتا تھا؟ جان چلے جاتی تھی. جانے دو، نواسے رسول کی جان گئی نا، اس سے کیا تیری جان بڑھ گئی؟ کیا جواب دوں گا میں؟ میرے بچوں کو قتل کر دیں گے. حضرت علی اصغر سے بڑھ گیا کیا تیرا بیٹا؟ کیا جواب دوں گا میں؟ ڈر ہے مجھے، خدا کی قسم مجھے ڈر ہے. ایک خواب لے کے جی رہا ہوں. انشاءاللہ یہ کام کرنے کے لیے اور لوگ تیار ہو گئے، ایسی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے اور تیار ہو گئے. مرنے سے پہلے سیدھا جا کر کہیں گے یہ بت جو ہیں تمہارے خدا نہیں ہیں، کیا کرتے کرو. یہ خواہش ہے مجھے، جنازے میں چڑھنے سے پہلے یہ بول کر جاؤں گا دنیا سے انشاءاللہ. لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میری وجہ سے کمزور ایمان والے مسلمانوں کا ایمان نہ چلا جائے. اس ڈر سے ایک کام کیے بغیر بیٹھے ہیں. تو عالم کا کام کیا ہے؟ حق بیان کرنا اور حق کو نہیں چھپانا. اسی طرح کئی علماء کیے، ان کا خون پسینے سے آج ہم بیٹھ کر آرام سے قرآن سن رہے ہیں. ایسا قرآن کی مجلس نہیں ملتی، بڑا مشکل نصیب والوں کو ملتی ہے ایسی مجلس قرآن کی. حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے امام، چاہتے تو چیف قاضی کے پروٹوکول کے ساتھ بنو امیہ میں بھی رہتے. بنو امیہ، سلطنت امیہ کہاں کہاں ہے؟ بنو امیہ حکومت کہاں کہاں تھی؟ سارا عراق، سارا ایران، افغانستان میں ایک حصہ، سارا عرب ملک، ایجپٹ، ترکی، جارڈن، افریقہ، یہاں تک کہ اسپین کا ایک حصہ. اتنی بڑی حکومت کے چیف قاضی بننے کو کہا جا رہا ہے. صرف ایک حکومت میں نہیں کہا گیا، بنو امیہ میں بھی کہا گیا، بنو عباس میں بھی کہا گیا. دونوں کو ریفیوز کیے، دونوں کی حکومت میں جیل میں ڈالے گئے. اور بنو عباس کا جب ریفیوز کیا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو 70 سال کی عمر میں کوڑے مارے گئے. بھائی قاضی بنے تو کیا رہے گا؟ بادشاہ کا کھانا آئے گا گھر میں، نرم نرم کپڑے ملیں گے. 70 سال کی عمر، لیکن حق بیان کرنا، حق کو نہیں چھپانا. اس تڑپ میں 70 سال کی عمر میں پیٹھ پر کوڑا، ایک کوڑا رہا تو مر جائیں گے ہم لوگ. چمڑے کا رہتا ہے، جب کوڑا پڑتا ہے پیٹھ پر، پیٹھ میں زخم کر کر اس زخم سے اس طرح نکلتا ہے تو ڈبل تکلیف، ایک پیٹھ کٹنے کی تکلیف، دوسرا پیٹھ پر سے نکلنے کی تکلیف. اسی زخم سے شہید ہو گئے. حضرت امام مالک کو اتنا مارا گیا، 4 امام کیا کر ڈالے، 4 امام بے وقوف. یہ 4 امام نہیں ہوتے تو تیرا دین نہیں رہتا. دونوں ہاتھ لٹک گئے مار کر. حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ کئی سال جیل میں پڑے تھے. امام احمد بن حنبل کو رمضان کے مہینے میں 50 سال کی عمر میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کوڑے لگائے گئے، برداشت کیے. حضرت حسن بصری تابعی، جانتے ہیں نا حسن بصری، اس زمانے میں حجاج بن یوسف گورنر ہے عراق کا، ظالم گورنر، کئی صحابہ کو شہید کیا. یہ ظالم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی دولت لوگوں کو بتاتے ہیں، اور لوگوں کے دل میں جب وہ دولت پسند آ جاتی ہے تو اور ان کو دبا کر رکھتے ہیں. اسی لیے میں بولا کہ بڑی سے بڑی بلڈنگ کو بھی دیکھیں، اسے ایک نعمت سمجھ کر نہ دیکھیں. اینٹ، مٹی، سیمنٹ جوڑ کر رکھیں، سمجھیں. یہ حجاج بن یوسف کیا کیا، بڑا محل بنایا. اس سے پہلے تک، اس سے 20-30 سال پہلے تک بیت المال کا جو پیسہ ہے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں بیت المال میں جو پیسہ رہتا تھا، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ
بیت المال میں جب مال آتا سارا مال بانٹ کر ایک درہم بھی نہیں اٹھا کر وہ دھونے کے بعد 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھتے کہ اتنی دولت آئی اور میں امیر المؤمنین، لیکن اس میں سے ایک پیسہ بھی اٹھانے کی میری خواہش نہیں آئی، شکریہ ادا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے حضرت علی۔ یہی اسلامی بیت المال ہے۔ اب یہ بیت المال میں یہ امیر المومنین بھی نہیں ہے، یہ گورنر ہے۔ گورنر کیسے بیت المال سے پیسہ اٹھا کر محل بن سکتا ہے؟ غلطی نہ، لیکن محل بنایا۔ محل بنانے کے بعد کہا سارے بستی والوں کو بلاؤ اور میری بولو کہ دعا کرنے کے لیے آؤ اور میری شان بتاؤ ان لوگوں کے۔ اور جس کے دل میں دولت دنیا پسند ہے وہ دنیا والے کی عزت کرتا ہے۔ بھائی انہوں بڑے آدمی، بھائی ہماری حالت بھی ایسا ہے۔ میں شادی میں آ کر سائیکل میں اتروں، ہاں آؤ بیٹھو، وہی میں مرسیڈیز میں آؤں، خود بخود دل میں عزت آتی نہیں۔ تو دولت، دنیا والوں کو دولت بتائیں گے ہماری عزت بڑھ جائے گی دل میں۔ یاد رکھیں کبھی دنیا کی چیز کو عزت نہ دیں۔ سارے لوگ آئے، ہاں حجاج بڑا آدمی ہے، کیا محل ہے بھائی، لفٹ ہے بھائی، وہ ڈور اس کا ویسا ہے، لفٹ پر نہیں تھی میں آج کے زمانے کو۔ فوراً جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ لوگوں کو دنیا کی طرف کھینچ رہا ہے، فوراً گئے، جا کر بولے کیا دیکھ رہے ہو؟ حرام کمائی سے کمائی ہوئی بلڈنگ کو دیکھ رہے ہو کیا؟ کس کا پیسہ ہے یہ؟ غریبوں کا پیسہ ہے یہ، جو جہنم کو لینے جانے والی بلڈنگ۔ حجاج بن یوسف جو صحابہ کو قتل کر دیتا ہے دیکھتا نہیں، اس کی بستی میں کھڑ کر بول رہے ہیں۔ اس میں سے ایک آدمی گیا، جا کر حجاج بن یوسف کو بولا کہ حسن بصری اس طرح بول رہے ہیں۔ بلا کر پوچھا، پہلے ہی بول دیا تھا قتل کر دینا ان کو۔ بولا حسن بصری کیا ہم نے ہمارے بارے میں سب بولے جو ہم سنے ہی؟ بولے تم جو سنے ہو وہ بھی میں بولا، تم جو نہیں سنے ہو وہ بھی میں بولا۔ پوچھتے ہیں کیا تم نے یہ کہا کہ میں بڑا منافق ہوں، کہ منافقیت چھپ گئی تھی اب عراق میں منافقیت تلوار لے کر چمک رہی ہے؟ ہاں میں بولا۔ حسن یہ سب باتیں ہم کو پسند نہیں، یہ تم کو معلوم ہونے کے باوجود کیوں بولے؟ میں گورنر ہوں، میرے پاس تلوار ہے، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، باوجود اس کے تم کیوں بولے؟ آیت پڑھتے ہیں، اس لیے بولے کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں کتاب دی گئی، قرآن دیا گیا، ان سے اللہ نے عہد لے لیا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ ہم حق بیان کریں گے، لوگوں کو چھپائیں گے نہیں۔ یہ بلڈنگ تو بتا رہا تھا، یہ بلڈنگ دیکھ لیتے لوگ تو دنیا کی طرف چلے جاتے، تو ہماری ذمہ داری ہے۔ جب وہ قریب بلایا سزا دینے کے لیے، لوگوں نے دیکھا کہ حسن بصری کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ قریب آئے، حجاج غصے میں ہے، سیدھے عزت سے آ کر آپ آئیے یہاں پر بیٹھیے، میرے بغل میں بیٹھیے، کیسے ہیں آپ؟ کچھ دین کی بات کیجیے۔ حسن بصری نصیحتیں کر رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہترین عطر منگا کر آپ کی داڑھی کو لگاتا ہے۔ لوگ تعجب، اس کو ظالم بولے، منافق بولے، یہ بولے وہ بولے، یہ داڑھی کو عطر لگا رہا ہے۔ اچھا حضرت بہت بڑے عالم ہیں آپ، اس زمانے میں آپ ہی سب سے سید العلماء ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ ساتھ رہنے والے تھے نا، مسکا پالیسی کرنے والے، کہا کہ حجاج کیا ہوا، قتل کرنے کے لیے بلائے؟ بولے کہ وہ جب آئے
تو جب جب میں ان کو قتل کرنے کا سوچا، ان کے دونوں طرف دو بڑے سانپ مجھے نظر آئے، گویا کہ میں ان کو ہاتھ لگاتا تو مجھے نگل جاتے۔ میں بولا نا، صبر اور تقوی جب جمع ہو جاتا ہے، خدا کی قسم مدد آ جاتی ہے۔ ایسے کئی قصے میں آپ بیان کروں گا۔ یہ تو تابعین کا زمانہ۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ، کون امام نووی رحمت اللہ علیہ؟ داشا مکان میں منگل کے دن درس حدیث میں ایک کتاب رکھتا ہوں نا سامنے میرے، ریاض الصالحین کی درس حدیث جو کتاب ہے ریاض الصالحین، وہ امام نووی رحمت اللہ علیہ۔ اس وقت بادشاہ تھا بیبرس، کیا نام؟ بیبرس، مسلمان بادشاہ۔ اس کی جنگ دوسرے دشمن سے ہونے والی تھی، اسلام کے دشمن سے جنگ ہونے والی ہے۔ تو بیبرس نے فیصلہ لیا کہ ہم کو جہاد کرنا ہے، تو مسلمانوں کی زمینیں جو ہیں، چند زمینیں ہم لے لیں گے۔ علماء کے پاس فتوے پوچھا، بادشاہ سے ڈرنا بھی نہیں، بادشاہ سے خوش ہونے کی کوشش بھی کرنا نہیں۔ اکثر کہتے ہیں زیادہ امیروں کے پاس رہنے والے علماء سے بچو۔ اکثر امیروں کے ساتھ رہیں گے، وہ سیٹ صاحب کے ساتھ رہیں گے، وہ یجمان کے ساتھ رہیں گے، ان کے شادیوں میں رہیں گے، ان کے اس میں رہیں گے۔ اکثر غریبوں کی مجلس میں نظر ہی نہیں آتے، صرف مالداروں کی مجلس میں نظر آتے ہیں۔ ایسے علماء سے بچو۔ ہم کہیں بھی نظر نہیں آتے کیونکہ ٹائم نہیں ہے، نہ ولی مالدار کے ولی میں کو جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، غیر کیونکہ ایک ایک دن ایک ایک پروگرام رہتا ہے، ایک ایک دن پروگرام رہتا ہے۔ خیر انشاءاللہ جانا، دعوت دیے تو قبول کرنا، مجبور ہوں۔ تو فتوے دے دیے، جہاد کی ضرورت ہے، پیسہ زمینیں لے سکتے ہیں۔ اب اس زمانے میں بڑے مفتی امام نووی رحمت اللہ علیہ، تو امام نووی رحمت اللہ علیہ کے پاس پوچھا گیا کہ آپ فتویٰ دیجئے۔ کہا، امام نووی رحمت اللہ علیہ ڈرتے نہیں تھے، بادشاہ کو ڈائریکٹ نصیحت کرتے تھے، فوراً لیٹر لکھتے ہیں کہ یہ جو تم مانگ رہے ہو لوگوں سے ناجائز ہے، 1 انچ زمین بھی نہیں لے سکتے، فتویٰ دے دیے۔ بیبرس نے کہا بلاؤ، ان کو قتل کرنا ہے۔ آئے، آتے ہی بیبرس پوچھا، نووی کیا تم کو معلوم نہیں دشمن اسلام باہر ہے، جہاد کرنا ہے، میں وہ لوگوں کی زمین نہیں لیا تو کہاں سے میں لشکر جمع کروں گا؟ پوچھتے ہیں، بیبرس تو ایک فقیر تھا، غریب آدمی تھا، اللہ نے تجھے دولت دے کر بادشاہ بنایا، اب تیری دولت کتنی ہے؟ 1000 غلام ہیں تیرے، وہ 1000 غلاموں کی جو زنجیریں ہیں وہ سونے کی ہیں، تیرے پاس 100 لونڈیاں ہیں، وہ لونڈیوں کے کئی گہنے پہن کر رہتی ہیں، زیور پہن کر رہتی ہیں وہ لونڈیاں۔ تجھے اگر جہاد کی ضرورت ہے تو یہ چیزیں اگر تو بیچ دے تیرے لیے کافی ہے جہاد کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں بیت المال کے پیسوں سے خریدا ہے، پہلے وہ تمام چیزیں بیچنے کے بعد، بیت المال کا پیسہ خرچ کرنے کے بعد اگر ضرورت پڑے تو میں فتویٰ دوں گا لوگوں کی زمین اٹھانے کا، تو تیرا پیسہ نہیں خرچ کر کر لوگوں کی کیسے اٹھائے گا؟ کہتے ہیں کہ تلوار نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھا، پھر ہاتھ پیچھے رکھ دیا، رہ کر کہا اچھا یہ بستی سے دور چلے جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا آپ قتل کیوں نہیں کیے؟ بولا کہ قتل کرتا تو فرشتے مجھے قتل کر دیتے۔ آپ جو ہی اللہ کے لیے کھڑیں گے سامنے والا آپ کے سامنے کھڑ نہیں سکتا، بڑے سے بڑا پاورفل آدمی بھی ہے، بات ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے چہرے میں اسے جو ڈر دکھتا ہے وہ صرف وہی آدمی دیکھ سکتا ہے، دوسرے کو نظر نہیں آئے گا۔ تو علماء کی شان یہ ہے کہ جب حق ایک بات یاد رکھیں، ہمیں میں پورا حضرت ایک آیت اور پڑھنی تھی، وقت نکل گیا۔ ہم نہ بہت پسند سو کام حق بولنا، مائیں
رف اینڈ ٹف بات کر دیتا. یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کا دل دکھانے کے لیے ہم بات کرتے ہیں. 70 مرتبہ سوچنا کہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں یا لوگوں کا دل دکھانے کے لیے بول رہا ہوں. ہماری گندی عادت کیا ہے؟ ہم لوگوں کا دل دکھا کر مزہ لیتے ہیں. کئی لوگ دھوکہ کھا کر سمجھتے ہیں. یہ علماء سب کیسے تھے معلوم؟ لوگوں کا دل دکھائے بغیر، لوگوں کا دل دکھائے بغیر جب بھی کسی کو بولنا، یہ ظالم بادشاہ کے سامنے اس طرح بات کیے، عام لوگوں کا دل دکھائے بغیر سمجھاتے تھے. اور دوسروں پر سختی کرنے سے پہلے اپنے اوپر دیکھیں. اگر کوئی اس طرح میرے سے بات کرے تو میں برداشت کروں گا کیا؟ لوگ دوسرے کے بچے نماز کو نہیں آتے، سب کے سامنے انسلٹ کرتے ہیں. بچوں کو نماز کو بلا لے کو آنے آتا نہیں کیا؟ اس طرح پوچھنے سے پہلے اگر میرے بچے نماز کو نہیں آئے، کوئی اس لینگویج میں میرے ساتھ بات کرے تو میں برداشت کروں گا کیا؟ یہ جو سمجھتے ہیں کہ میں بے باک ہوں، میں حق بات کرنے میں ڈرتا نہیں، یہ نہیں. یو انجوائے بریکنگ دا ہارٹس آف پیپل. 70 مرتبہ سامنے والے پر انگلی اٹھانے سے پہلے میں سیدھا کیا، میں سیدھا کیا، لینگویج بدل جائے گی. کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے ہمیں سدھرنا با، ہمیں بہت غلطی کر لے کوئی با، مجھے بہت ڈر لگتا با، ہمارا کیا ہوگا بول کر اس طرح کی لینگویج بدل جاتی ہے. اکثر نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایڈوائز نہیں کرتے، زیادہ ضرورت پڑی تو ایڈوائز کرتے ہیں. تو اب یہ بیان کرتے ہی فوراً جا کو تو برابر نہیں، تو برابر نہیں، تو برابر نہیں، تو برابر نہیں، یہ ظالموں کے سامنے بیان کرے. لیکن آپ اچھی بات مومنوں کو کر رہے ہیں، ان کا دل دکھے بغیر وہ بات سمجھانا. میں بار بار ایک قصہ بیان کرتا ہوں. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ابھی لڑکپن میں تھے یا بچپنے میں تھے. دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ وضو غلط کر رہے ہیں، نواسے رسول ہیں. آج چھوٹے چھوٹے پیر صاحب کے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، اور پیر صاحب کو عقل بھی نہیں اسے تربیت کرنے کی. اب یہ کہہ رہے ہیں تصوف، دیوانہ ہو جائے گا آدمی. کان پکڑ کو سدھارنا نہیں ہے. اتنے بڑے آدمی کے پاس ایسا بات کرتا نہ تو، اتنے بڑے بزرگ تیرا پاؤں پڑ رہے ہیں، تو کیسا کھڑا رہتا؟ بھاگ جانا نہیں وہاں سے. میں کسی کو اپنا قدم بوسی کرنے دوں گا؟ نہیں دوں گا، ہرگز نہیں دوں گا. میں کون؟ میں گنہگار. آپ لوگوں کی دستبوسی بھی مجھے پسند نہیں آتی. زیادہ کریں گے تو عادت چھٹ جائے گی. اچھے لوگوں کی دستبوسی بالکل چھوڑ دیں گے. اس لیے بے کرتا ہوں سوا، کبھی خوشی نہیں ہوتی، کبھی خوشی نہیں ہوتی. دستبوسی کرنے والے کی بھی اتنی عزت ہے، دستبوسی نہیں کرنے والے کی بھی اتنی عزت ہے. اور جو خاص شاگرد ہیں میرے، آپ دیکھیں کوئی میری دستبوسی نہیں کرے گا، کیونکہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا بڑے بڑے لوگ ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں، روک نہیں سکتے. بھائی میرا پاؤں پڑنا پسند نہیں آنا مجھے، تو میرے پوترے کا پاؤں پڑ رہے ہیں، روکنا نہیں. پاگل بنا دو گے لوگوں کو، کہو گے یہ تصوف ہے تو کیا ہوگا؟ دیوانہ ہو جائے گا. حضور کے نواسے بولتے اے بوڑھے آدمی وضو برابر کر، خاموش سن لیتے. نہیں، ان کا دل دکھے گا. کہتے ہیں حضرت حسین حضرت حسن سے پوچھتے ہیں بھیا وضو کیسا، میں بول رہا ہوں اردو میں بھیا، وہاں تو بھیا نہیں تھا. بھیا مجھے بتائیے وضو کیسے کرنا. حسین دیکھو وضو اس طرح کرنا، اس طرح. وہ بوڑھے آدمی سن رہے ہیں، ان کا دل بھی نہیں دکھا، چھوٹے بچے سکھائے جیسا بھی نہیں ہوا، کام بن گیا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. کیا مانا؟ منہ پر برا کہنے والے کو بھی ویل ہے، پیٹ پیچھے برا بولنے والے کو بھی ویل ہے. برائی کو روکنے سے پہلے، اب سمیع اللہ کچھ غلطی کرے اور روکنے سے پہلے 2-3 مرتبہ میں کیا سوچنا، اس طرح بولوں کہ سمیع اللہ کا دل نہ جھکے. ہاں میں بھی سچ کرا سمیع اللہ، میں بھی عمر میں سچ کرتا تھا.
لیکن تمہیں بہت اچھے بچے با تمہیں وہ مجھے کونتی بولتے تھے تو میں بچ جاتا تھا وہ نقصان تم نہ نہیں ہونا وہ کو بولتو میں حالانکہ میرے پاس کئی غلطیاں ہیں. ایک میرے دوست تھے بہت اچھی موت آئی ان کی بیان کی مجلس میں انتقال ہوئے سلام پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئے. ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو میں بتاتا تھا ایسا نہیں ایسا چھوٹی چھوٹی پھر ان کو بول دیا کہ آپ کی کئی بڑی نیکیاں ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں شاید اللہ آپ کو درجے بلند کرنا چاہتا ہے اس لیے مجھے اس ڈیوٹی پہ لگایا ہے کہ آپ کی چیزوں کو بتاتا رہوں کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. میں اچھا سامنے والا خراب یہ سوچ جب آئے اس وقت نہ ایڈوائز کریں نہ کچھ بولیں. یہ متکبر لوگوں کی نشانی ہے. کسی کا دل نہیں دکھانا کسی کا نام خراب نہیں ہونا کسی کی عزت نہیں جانا. تو یہ جو ہے ظالم بادشاہوں کے سامنے بات کیے جو بڑھ گئے تھے لیکن جو اچھے بادشاہ تھے ان کو بڑی پیار سے سمجھاتے تھے بزرگان دین. جو سننے ہارون رشید سنتا تھا اسے پیار سے سمجھاتے تھے. مامون رشید سنتا تھا بہلول دانا پیار سے سمجھائے. یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں سنتے ان کے پاس اس طرح بات کرے تو ہم بھی سچی بات کریں گے. بات کرنے سے پہلے کیا دیکھنا یہ غلطی میرے میں ہے کیا. پہلے خود غلطی چھوڑنا بات دوسرے کو سمجھانا. اگر میرے پاس نہیں بھی ہے یہ غلطی مومن کا دل دکھائے بغیر اس بات کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنا. مومن کا خون بہانا بھی حرام ہے مومن کی عزت بے آبرو کرنا بھی حرام ہے. میری وجہ سے سوسائٹی میں کسی کی عزت نہ جائے. آج ہم تو کئی لوگوں کا خون تو نہیں بہاتے کئی لوگوں کی عزت ہماری وجہ سے گئی ہے. کسی کی تعریف سن نہیں سکتے ہمیں. اب کوئی مجلس میں آیا آ کر بولا یہ اچھے آدمی ہے تم نہ کیا معلوم بھائی 2000 میں پورا انہوں مسجد کو پلٹ کو بھی دیکھیں گے نہیں. آؤ جی بولے تو بھی دیکھیں کیا ضرورت ہے تم نہ. اللہ چھپا دیا نہیں ان کی وہ غلطی چھپانے والا کون ہے اللہ. اور غلطی چھپا کر کہہ رہا ہے ستار زیادہ چھپانے والا. مجھے کیا ضرورت ہے اس کی غلطی بتانے کی. اب میری غلطیاں اللہ بتانا شروع کرا تو حالت کیا ہوگی میری. ہماری غلطیاں اللہ چھپانا چھوڑ دے کوئی ہم کو دیکھ کر بات تک نہیں کرے گا. وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے اور آیتوں کی تفسیر کرنا چاہتا تھا. ایک چیز بھی سمجھیں تو صحیح طریقے سے سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.